برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر علماء حق کا بہت بڑا احسان، جنہوں نے دینی مدارس اور جامعات قائم کیے، جس کی بدولت جہاں دینی علوم کی حفاظت و اشاعت کا اہتمام ہوا، وہاں ایسے علماء حق پیدا ہوئے جنہوں نے امت کے دینی، ایمانی اور اخلاقی تربیت فرمائی۔ در حقیقت تعلیم وہی جس کی ابتدا آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور جس کی انتہا صفہ میں ہوئی، جو انسانوں کو رب تعالیٰ کا فرما بردار اور خلیفۃ فی الارض بننے کا رنگ ڈھنگ اور ہنر سکھاتی ہے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم میں تقسیم کر دیا گیا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دینی مدارس جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ اور اس طرح کے دیگر الزامات سراسر بے بنیاد ہیں جو دینی مدارس اور دینی تعلیم پر لگائے جاتے ہیں۔ عملی طور پر دیکھا جائے تو سکول، کالجز، یونیورسٹیاں، عدالتیں، پارلیمنٹ، نوکریاں، افسری، بزنس وغیرہ سب ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو دنیاوی طور پر اعلیٰ اور دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، لیکن مدارس ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جنہوں نے مشکلات میں زندگی بسر کی، لوگوں سے مدد طلب کر کے فنڈ وغیرہ اکٹھے کر کے دینی مدارس تعمیر کیے اور ان کو چلایا، جیسا کہ در یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ہر مشکل وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ترغیب دلا کر ان کو باخوشی فنڈ دینے پر آمادہ کیا اور مسلمانوں سے خود بھی بھرپور تعاون کیا اور صحابہ کرام سے بھی تعاون کروایا۔ یہ مدارس ہی ہوتے ہیں جو طلبہ اور طلبات دونوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر کے انہیں ملک و ملت کا مفید شہری اور امت مسلمہ کا نافع اور باعمل مسلمان بنانے کی سعی میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ یہ دینی مدارس جہاں اذان و نماز کی ادائیگی باقاعدگی سے کرواتے ہیں، وہیں پہ یہ لوگوں میں اتحاد و یگانگیت بھی پیدا کرتے ہیں۔ نماز میں نمازی پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا کر، ہر طرح کا فرق مٹا کر ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مدرسہ معاشرے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں، حلال و حرام، پاکی و ناپاکی، حق و باطل کی تمیز اور سکھاتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اپنی کاوشوں اور کارکردگی کی وجہ سے ملک کو کے ارتقاء کا سبب بنتے ہیں۔ ان دینی مدارس میں صبح و شام دروس قرآن و سنت سے مسلمانوں کے دلوں کو ذکر الہی سے گرمایا اور آباد رکھا جاتا ہے۔ کسی جگہ کوئی عالم دین یا معلمہ خطاب کرنے کے لیے آئیں تو بہت سے لوگ دین کی باتیں سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اسی جگہ پر کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا سائنسدان کھڑے ہو کر خطاب کرنے لگے تو اس کی گفتگو کو سننے کے لیے ویسا جمع غفیر اکٹھا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، دنیاوی اسکالر اپنے مسائل کے حل کے لیے ان مساجد اور مدارس میں آ کر علماء کرام اور مفتیان دین سے اپنے مسائل کے حل دریافت کرتے ہیں۔ نکاح، طلاق، شادی بیاہ، مرگ اور دیگر احکام شریعت وغیرہ کے متعلق صحیح اور واضح احکامات جانتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ مدارس روحانی امراض قلب مثلا چغلی، غیبت، حسد، بغض، کینہ، حرص و طمع، لالچ، مفاد پرستی وغیرہ کے مریضوں کو بھی شفا یاب کرتے ہیں۔ یہ ایسے باکمال اور باہمت لوگ ہیں کہ معاشرے میں ہر قسم کے حالات میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، کبھی ہڑتال نہیں کرتے کہ پہلے ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں، ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے ذمہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، پھر ہم کام کیوں کریں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگوں کے طعن و تشنیع، حقارت بھری نگاہیں اور غلط رویے بھی برداشت کرتے ہیں اور رضائے الہی کی خاطر ہمیشہ آن ڈیوٹی رہتے ہیں۔
اقبال نے فرمایا تھا، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ دینی مدارس جہاں اسلام کے قلعے ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں، دین کی پناہ گاہیں ہیں اور اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، وہاں یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقی طور پر NGOs بھی ہیں جو لاکھوں طلباء اور طالبات کو بلا معاوضہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رہائش و خوراک اور مفت طبی سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں۔